محترم سامعین السلام علیکم۔ سوکھی سبزی تازہ کرنا، پکانے سے پہلے انہیں نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھول کر تازہ ہو جائیں گی۔ سوکھی میتھی کو آپ ویسے ہی ہانڈی میں ڈال سکتی ہیں، بھگونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاجر، شلجم، کریلے وغیرہ بھگو دیں۔ سوکھا ہوا ساگ بھی تھوڑی سی دیر بھگوئیں اور پھر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانا، آٹے کو کنستر ڈھانک کر خشک جگہ رکھیں، اس طرح کیڑے نہیں پڑتے۔ تیز پات کے پتے لے کر ململ کی باریک ڈھیلی پوٹلی میں باندھ کر آٹے میں رکھیں۔ نمبر 2، سیاہ زیرہ لے کر موٹا موٹا کوٹ لیں، اس میں نمک پسا ہوا ملا کر ذرا سا پانی ملا کر ٹکیا سی بنا لیں، خشک کر کے آٹے میں رکھیں، کیڑا نہیں لگے گا۔ آٹا خمیر نہ ہونا، تنور والے آٹا گوندھ کر اس پر گھی یا مکھن کا چکنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور گیلا کپڑا نچوڑ کر آٹے پر بار بار رکھتے ہیں، اس طرح آٹا خمیر نہیں ہوتا۔ مٹی کے کنڈے میں آٹا گوندھ کر کچی گیلی زمین پر رکھنے سے آٹا ٹھیک رہتا ہے۔ فریج میں آٹا گرمی کے دنوں میں 2-3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، اس کی روٹی صحیح نہیں پکتی۔ پودینہ سکھانا، پودینہ صاف کر لیں، دھو کر اسے اخبار پر پھیلا دیں، ڈنڈیوں کو ساتھ ہی رہنے دیں، 2-3 دن کے بعد ہاتھ سے ملیں، ڈنڈیاں علیحدہ ہو جائیں گی اور پودینہ علیحدہ۔ اب اسے شیشے کے مرتبان میں رکھ لیں، دہی کے رائتہ میں اور سبزیوں میں آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ گلاب جامن اچھے بنانا، گھر پر بنائے جانے والی گلاب جامن اکثر بڑے نرم اور پھولے ہوئے نہیں بنتے۔ ان کو ایسا بنانے کے لیے ان کو شیرہ کے ساتھ پریشر کوکر میں ڈال کر 10 منٹ تک پکائیں اور پھر نکال لیں۔ بسکٹ خستہ رکھنا، بازار میں ایسے پلاسٹک کے ڈبے دستیاب ہیں جو جار کی شکل میں ہیں اور ان میں ہوا نہیں جا سکتی۔ آپ یہ ڈبے ضرور خریدیں۔ ان ڈبوں کو آپ ٹرالی یا ٹرے میں بھی مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتی ہیں۔ ان میں آپ بسکٹ رکھ سکتی ہیں، یہ بسکٹ خستہ رہیں گے۔ ان میں نمکو بھی ٹھیک رہتی ہے۔ بسکٹ عام ڈبوں میں سے نکال لیے جائیں تو خراب ہو جاتے ہیں، ایئر ٹائٹ ڈبے میں بسکٹ خستہ اور کرکرے رہتے ہیں۔ دودھ کے بارے میں، گائے، بھینس اور بکری کے دودھ کے خواص علیحدہ علیحدہ ہیں۔ گائے کا دودھ صحت مند لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ بچوں کو تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا کر دیا جائے تاکہ ذرا سا ہلکا ہو جائے۔ جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہو وہ کچا گائے کا دودھ بالکل نہ استعمال کریں۔ اس کا زیادہ استعمال مثانہ، گردہ کی پتھری، برس کے امراض پیدا کرتا ہے، جوئیں بھی پڑ جاتی ہیں۔ بچی ہوئی ڈبر روٹی، ڈبر روٹی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے آپ تیز دھوپ میں سکھا لیں، یہ ٹکڑے آپ کوٹ کر رکھ لیں۔ مچھلی، کباب، کٹلس تلتے وقت چورا لگا کر تلنے سے خستہ پن آئے گا، کباب ٹوٹیں گے نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح آپ ڈبر روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو تھوڑے سے دودھ میں بھگو دیں، ہاتھ سے مل لیں اور چولہے پر رکھ کر پکائیں، کھیر کی طرح گاڑھا کر کے چینی ملائیں اور اتار لیں۔ ڈبر روٹی کا میٹھا سب پسند کرتے ہیں، آپ اس میں مزید بہتری کے لیے پستے بادام بھی ڈال سکتی ہیں۔ اونٹنی کا دودھ، اونٹنی کا دودھ لطیف اور نمکین ہوتا ہے، اس کا دودھ بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہے، اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے، معدہ کے لیے مفید ہے، ورم طحال کو دور کرتا ہے۔ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں جو لوگ پستہ قد کے ہوں وہ اونٹنی کا دودھ پئیں اور اپنے بچے کو بھی اونٹنی کے دودھ پر پالیں، بچوں کا قد لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کا دودھ بچہ پیتا ہے تو وہ بھی لمبا ہوگا۔ تپ دق کے مریضوں کے لیے اونٹنی کا دودھ مضر ہے، اسے کچا بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تازہ دودھ نکلوا کر فوراً ابال لیں۔ سوکھی ہوئی روٹی کام میں لانا، رات کی باسی روٹی سوکھ جائے تو آپ اسے پانی سے بھگو کر توے پر گھی میں ڈال کر تل لیں، روٹی نرم اور مزیدار ہو جائے گی۔ دونوں طرف سے روٹی اچھی طرح تلیں، پوریوں کی طرح نرم ہوگی۔
نمبر 2، زیادہ روٹی بچی ہو تو آپ تھوڑا سا بیسن گھول لیں، اس میں سرخ مرچ، نمک، سفید زیرہ ملائیں، بیسن نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ زیادہ گاڑھا۔ اب اس میں آپ روٹی بھگو کر گرم گھی میں تلیں، ہاتھ سے بھی آپ روٹی پر بیسن کا آمیزہ لگا سکتی ہیں۔ کسی پلیٹ میں بیسن کا آمیزہ رکھیے، اس پر روٹی رکھ کر اوپر سے ہاتھ کے ساتھ بیسن لگائیں، سیدھے توے پر سرخ روٹی تل لیں۔ بچی ہوئی روٹیاں نئے مزے کے ساتھ سب شوق سے کھا لیں گے۔ کچے دودھ کو رکھنا، دودھ ابال کر رکھیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کچا دودھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شیشے کی بوتل میں ڈال کر برف کے چورے میں دبا دیں۔ برف نہ ہو تو سوتی کپڑا پانی میں گیلا کر کے دودھ کی بوتل پر لپیٹ دیں، 8 گھنٹہ تک دودھ ٹھیک رہے گا۔ ویسے تازہ دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دیہات کی عورتیں مٹی کی ہانڈی کو دھو کر دھوپ میں خوب گرم کر لیتی ہیں، پھر اس ہانڈی میں دودھ رکھتی ہیں، اس طرح دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کام میں لانا، روٹی کے چھوٹے ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں انہیں تیز دھوپ میں سکھا لیں، ہاون دستہ میں کوٹ لیں، موٹا موٹا کوٹنا ہے، پھر ان کو کڑاہی میں تھوڑا سا گھی ڈال کر بھون لیں۔ چنے کی دال مسالہ ڈال کر پکائیں، جب آدھ گلی ہو جائے تو یہ ٹکڑے ڈال کر پکائیں، ہری مرچ، ادرک، ہرا دھنیا ڈالیں، گرم مسالہ چھڑک دیں اور ایک پیاز کاٹ کر گھی میں سرخ کر کے ڈال دیں۔ چنے کی دال اور ٹکڑے چمچہ سے کھائیں، بہت مزیدار ہوں گے۔ دودھ کو پھٹنے سے بچانا، 1 پاؤ دودھ میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر دودھ کو ابال دیں اور پھر زمین پر ٹھنڈی جگہ رکھ دیں، دودھ نہیں پھٹے گا۔ کچھ خواتین چونے کا پانی بنا کر ملاتی ہیں، چونے کی چھالیاں برابر ڈالی 1 پیالی پانی میں بھگو دیں، اگلے دن پانی نتھار کر رکھ لیں۔ 1 پاؤ دودھ میں 1 چائے کا چمچہ چونے کا پانی ملا دیں۔ نمبر 2، دودھ ابال کر ٹھنڈا کر کے پانی کے برتن میں رکھیں، اس طرح بھی دودھ نہیں پھٹے گا۔ گائے کے دودھ میں شفا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم گائے کا دودھ اپنے لیے لازم کر لو کہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے اور اس کے گوشت میں روگ ہے۔ گائے کا دودھ کئی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، اسے ابال دے کر پئیں تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو گائے کا دودھ صحت کے لیے پلاتے ہیں، کمزور بچوں کو بھی یہ دودھ موافق آ جاتا ہے، یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا، دودھ سے علاج بھی ہوتا ہے۔ ثابت مسور کو جلد گلانا، ثابت کالے مسور صاف کر لیں، پھر ان کو کسی صاف جگہ زمین پر ڈال کر کسی پتھر کے بٹے سے ہلکا ہلکا رگڑیں، تھوڑی سی سرخ دال بھی نکل آئے گی۔ یہ احتیاط رکھیں کہ زیادہ چھلکے نہ اتریں۔ اب دال اٹھا کر پھٹک لیں اور دھو کر پکانے سے 15 منٹ پہلے پانی میں بھیگی رہنے دیں، پھر چولہے پر ہلکی آنچ میں پکائیں۔ مٹی کی ہانڈی میں دال اور چنے اچھے پکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔